الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت میں بہت شدید ہیں، اشد ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں اور زندگی کے ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تر شکر اس اللہ کے لیے ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم شمار اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا اول اور آخر کلمہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی پکار کا منتہا بس یہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارا آغاز بھی الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، اور ہماری انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام تر شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں پالا، ہمارے لیے ضرورتیں مہیا فرمائیں، ساری دنیا کو پیدا کیا، اس کے اندر نعمتیں بکھیر دی، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ نے تمہارے لیے لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور یہ سب تمہارے لیے ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے۔ تو دنیا میں انسان بس اللہ کا شکر ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو ایسا زبردست منعم ہے، انعام اور احسان کرنے والا ہے، جو وفادار ہے، جو نمک حلال ہے، جو ایماندار ہے، وہ اس سے بہت محبت کرے گا۔ جو نمک حرام ہوگا، بے وفا ہوگا، ناشکرا ناقدرہ ہوگا، تو وہ اللہ سے محبت نہیں رکھے گا، اس نے اپنے منعم کو پہچانا ہی نہیں۔
تو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور بے پناہ محبت رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت اگر کسی کو ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے پیغمبر آپ ان کو پہنچا دیجئے میرا پیغام کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی کو قبول فرما لے، تم سے خوش ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حضور کے ذریعے کہلوایا گیا کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. اس وجہ سے بس اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، اسی کے ذریعے سے بندگی کا راستہ طے ہوگا. یہی مسلمان کی زندگی کا حاصل ہے ساری زندگی. اور چونکہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو وہ بھی ہمارا محبوب ہو. دوست کا دوست محبوب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ہیں، جتنے بھی محبوب ہیں خدا کے، ان سب کا ہمارے نزدیک محبوب ہونا ضروری ہے. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت ہونی ضروری ہے. لہٰذا جتنے نیک بندے ہیں سارے نیک بندوں سے محبت ہونی چاہیے. اور ان نیک بندوں میں سب سے سر فہرست، سب سے آگے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے ہیں. اللہ نے ان کو پوری انسانیت میں معزز بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان انبیاء سے محبت ہونی ضروری ہے. اور انبیاء میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخیر میں پیدا فرمایا مگر آپ کو سب کا سردار بنایا. آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، اظہار حقیقت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے حضور کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اللہ نے آپ کو سب سے اخیر میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی. پہلے انسانیت کا بچپنا تھا، جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے، انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں پہنچتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے. بچے کو کپڑے بنائے جاتے ہیں تو چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، مگر بچہ بڑا ہوتا ہے کپڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے پھر نئے کپڑے سلانا پڑتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب جسمانی اعتبار سے نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے. جسمانی اعتبار سے نشو و نما انسان کی مکمل ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں، اور عقل کے اعتبار سے نشو و نما مکمل ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں. اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کو پیغمبری کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ نے 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر رکھا. اس وقت تک تو وہ عام لوگوں کی طرح رہے دنیا میں. 40 سال کی عمر کو پہنچے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو حکم دیا گیا آپ لوگوں کو دعوت دیں. 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے انسان تو عقل کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے. تو یہ انسانیت بھی اپنا سفر طے کر رہی تھی. یہ انسانیت اپنی ابتدا میں تھی. بہت سے پیغمبر آتے رہے جو ان کے حالات کے اعتبار سے ان کو خدا کے احکام پہنچاتے رہے. پھر جب انسانیت اپنے نشو و نما کے کمال کو پہنچ گئی تو اب ایک ایسی شریعت نازل کرنا تھا کہ جس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہ رہے. ایسا دستور نازل کرنا تھا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب وہ قیامت تک رہے گا. تو اس کے لیے منتخب کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نے آپ کو آپ کے ذریعے سے ایسی شریعت اور ایسا دستور نازل فرمایا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، مگر عمر بڑی مختصر عطا فرمائی. آپ کی کل عمر 63 سال ہے
اور اس میں سے نزول وحی کے بعد صرف 23 سال ہیں، صرف 23 سال. مگر 23 سال کی زندگی میں سمندر کو گویا کوزے میں بند کر دیا گیا، ایک کیپسول میں سمو دیا گیا. اس 23 سال کی زندگی میں ایسا کامل مکمل نمونہ ہے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے واسطے کافی ہے، بالکل مکمل کافی. حضور کی سیرت کے جو خصائص ہیں وہ مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے خطبات مدراس میں ذکر فرمائے. اردو اچھی آتی ہو تو خطبات مدراس پڑھیں، اور اگر نہیں تو اس کا انگریزی ترجمہ پڑھیں. اس کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اہم کتاب ہے. اس کے اندر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو حضور کے برابر ہو سکے. اسی وجہ سے ایک انگریز نے بھی، جس نے حضور پر ایمان کی وجہ سے نہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے دل میں حضور کی عظمت ہے، بلکہ جو معیارات اس نے مقرر کیے تھے دنیا میں تاریخی شخصیات کو ناپنے اور جانچنے کے لیے، ان معیارات پر اسے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ملا. تو اس نے 100 آدمیوں کی ہسٹری لکھی تو اس میں پہلا نمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور وہ اس وجہ سے دیا کہ اس کے معیارات تھے. جیسے حضور نے اس چھوٹی سی مختصر سی مدت میں دنیا میں ایک ایسا بہترین انقلاب پیدا فرمایا کہ حضور تو نزول وحی کے بعد 23 سال رہے صرف، اور 23 سال میں جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا تھا، مگر باہر تو نہیں پھیلا تھا. کچھ تھے مگر زیادہ نہیں تھے. مگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو 30-40 برس میں اسلام پھیل گیا دنیا کے اور ملکوں میں. پھر اس کے بعد کچھ صدیاں گزری تو دنیا میں سب سے بڑا دوسرا بڑا مذہب بن گیا اسلام. بتایا جاتا ہے عیسائی سب سے زیادہ ہیں، تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہیں وہ مسلمان ہیں. تو اس کے نظر میں ایک شخص نے 23 سال محنت کر کے اتنا زبردست انقلاب پیدا کیا کہ اس کے ماننے والے پوری دنیا میں ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے. اور کیسا زبردست انقلاب پیدا کر دیا. تو اس نے حضور کو پہلا نمبر دیا. تو غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا، مگر اس وجہ سے کہ اب جو اخیر میں دستور اور شریعت ہے، یہ دستور و شریعت اب ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے لیے عملی نمونہ بنایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو. اس لیے آپ کی سیرت کتنی اہم ہے. جس سیرت کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، وہ سیرت کتنی اہم ہے. مگر ہم سیرت نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس غور کریں. ہم لوگ تقریر بیان تھوڑی مقصد ہے. کتنی سیرت پڑھتے ہیں، کتنی سیرت جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج حالات خراب ہو رہے ہیں بہت. مسلمان بچوں میں بچیوں میں بے دینی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اپنے دین کی کچھ غذا ہی نہیں ملی ان کو، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے ضرور ہی اسلام کے راستے پر رہیں گے. ایسا تو ضروری نہیں ہے. انبیاء کی اولاد نہیں رہی، اور انبیاء نے فکر کی اپنی اولاد کے متعلق. حضرت مولانا علی میاں بہت کثرت سے وہ آیت پڑھتے تھے اور وہ مضمون بیان فرماتے تھے اپنی نسل کی، آنے والی نسل کی فکروں کے متعلق. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا. حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کی اولاد میں حضرت یوسف نبی ہیں، اور ان کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی ہیں. بغیر کسی گیپ اور فاصلے کے نبوت سلسلے وار چل رہی ہے. حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب ان کے بیٹے وہ نبی، ان کی اولاد میں حضرت یوسف نبی، اور جو باقی بھائی ہیں ان کی بھی اولادوں میں انبیاء پیدا ہونے والے ہیں. مگر
حضرت یعقوب اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس دین پر رہو گے؟ کس طریقے پر رہو گے؟ آج ہم لوگوں کی سب کی فکر یہ ہے کہ میرے بعد بچے کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سے کمائیں گے، بس۔ لیکن ایک مسلمان کی فکر وہ ہونی چاہیے جو حضرت یعقوب نے جس کی تعلیم دی اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ میرے بعد کس دین پہ رہو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے طریقے پر رہو گے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیا یہ، اسی وجہ سے بے دین ہو رہی ہے اولاد۔ ہم کو بھی بس اسی کی فکر ہے، کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے، کہاں رہیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ملکوں کو چھوڑنے کی فکر ہے، جان بچانے کے لیے تھوڑی، ایمان بچانے کے لیے فکر ہوتی تو کوئی بات تھی۔ جان تو بہرحال جانے ہی والی ہے، اور وہ تو اللہ نے مقدر میں رکھا ہی ہے، چاہے کسی طرح سے جائے گی وہ تو۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ بھئی ایمان کیسا رہے گا، ایمان کی حفاظت کس میں ہوگی۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا، مگر آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، اس سے بہتر اسوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے کامل مکمل کوئی طریقہ زندگی دنیا میں نہیں ہے، سب سے کامل مکمل طریقے سے۔ لہذا آپ کی محبت بھی ایمان کے لیے لازم ہے، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہی ہے، علماء توجیہ کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایمان باقی ہے تو کفر کا حکم نہ لگے اس پہ، تو اس وجہ سے علماء اس کے ترجمے میں ایسا بولتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مگر حضور کے الفاظ میں کامل ایمان والا بول کے نہیں ہے، حضور کے الفاظ صاف ہیں جو اردو میں بھی اچھی جاننے والا سمجھ جائے گا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک۔ اچھا، یہاں پر بڑی غلط فہمی ہے، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، صحیح بات ہے مگر آدھی بات، صحیح بات ہے مگر آدھی بات ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ جب تک حضور کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ نہیں ہوگی، حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب تک حضور کی محبت، حضور نے یہ نہیں فرمایا جب تک میری محبت نہیں ہوگی ایمان والے نہیں ہو، حضور نے یہ فرمایا جب تک میری محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی، اولاد کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی، تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو، یہ فرمایا حضور نے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، غزوہ بنی المصطلق کا موقع ہے، وہ اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے پکا منافق اور منافقوں کا سردار تھا۔ انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو لڑانے کی، انصار اور مہاجرین کو، تو خیر کوشش ناکام ہو گئی، مگر کچھ باتیں ناخوشگوار پیش آئیں، اور اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے اور کہا کہ اب مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال دے گا، نعوذ باللہ، اس کا اشارہ تھا حضور اور مسلمانوں کی طرف۔ تو حضور کو اطلاع پہنچی، بہرحال تکلیف دہ اور گستاخانہ باتیں تھیں، ختم ہو گئی بات۔ کسی نے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے مسلمان تھے، کسی نے جا کر کے ان کو یہ کہا کہ چونکہ تمہارے باپ نے بہت حد سے گزری ہوئی باتیں کی ہیں، اس وجہ سے حضور نے قتل کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے مسلمان تھے وہ حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ فرمایا ہے، اگر ایسا ہے تو بالکل بجا ہے آپ کا فیصلہ، لیکن میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ کسی اور کو حکم نہ فرمائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی
کوئی نفسانیت پیدا ہو جائے اور میرا ایمان خطرے میں پڑے. اس وجہ سے اگر آپ نے ایسا ارادہ فرمایا ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کی گردن لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہو گئی بات. پھر جب قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا تو یہ عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جب تک یہ نہ بتا دے کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. تو پھر اپنے باپ سے جب یہ کہلوایا کہ حضور عزت والے ہیں تب اندر داخل ہونے دیا مدینے میں، ورنہ داخل ہونے نہیں دیا باپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، مگر ان کے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے. اور بدر کی جنگ میں وہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھے. بعد میں مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا جان، اس غزوے میں جنگ میں ایک موقع ایسا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد پہ تھے، مگر چونکہ آپ باپ تھے، باپ کی محبت غالب آ گئی تو اس وجہ سے میں انجان بن گیا اور میں ہٹ گیا وہاں سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی، اگر تو میری تلوار کی زد پہ آ جاتا تب تو میں نہ چھوڑتا، تجھے بچتا ہی نہیں، آج زندہ نہ رہتا. تو تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ تیرے اوپر میری محبت، باپ کی محبت غالب آ گئی. اگر تو میری تلوار کی زد پہ ہوتا تو تیری گردن اڑ چکی ہوتی. یہ تھے ایسی محبت جو ساری محبتوں پہ غالب آ جائے. خالی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو، بس بہت کافی. یہ بات آدھی سمجھ میں آئی، پوری نہیں سمجھ میں آئی. آدھی سمجھ میں آئی کہ بھائی حضور کی محبت ہونا چاہیے. پوری بات یہ ہے حضور کی محبت سب کی محبت سے زیادہ ہونا چاہیے، سب کی محبت سے زیادہ. ایسا ہو تو پھر خدا کی نافرمانیاں ہوں گی. آج کتنی نافرمانیاں رشتوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہم. باپ نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، ولیمہ کرتے ہیں، اس پہ رقعے پہ مسنون لکھتے ہیں اور حضور کی شریعت کو پامال کرتے ہیں. سونے کی انگوٹھی جسے حضور نے مرد کے لیے حرام کیا وہ لے جا کے پہناتے ہیں. تو ایک آدمی پہناتا بھی ہے اور پہننے والا اس لیے پہنتا ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو. ارے بھائی حضور ناراض ہو جائیں اس کی فکر نہیں ہے تم کو، اور سامنے والے کی ناراضگی کی فکر ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. باقی اور بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں صاحب؟ بیٹا نہیں مانتا تو باپ جھک گیا ہے، باپ نہیں مانتا تو بیٹا جھکا ہوا ہے. علماء سے پوچھو کہ کس چیز میں مان سکتے ہیں، کس چیز میں نہیں مان سکتے. باپ کہے کہ بھئی کسی کی پاکٹ مار کے لاؤ تو باپ کی بات مان سکتے ہو؟ بتا دو. باپ کہے کہ کسی کی جیب کا کاٹ کے لاؤ تو باپ کی بات مان سکتے ہو؟ نہیں مان سکتے. پھر حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ناجائز جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے. ابا نہیں سن رہے ہیں تو لہذا جیب کاٹو کسی کی، پاکٹ مارو کسی کی. یہ تو چھوٹی موٹی مثالیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. باقی آپ خود اپنی زندگی، اپنے احوال کو دیکھ کے سمجھیں کہ کیا ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایسی محبت جو ساری محبتوں سے زیادہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کے بغیر ایمان والے نہیں ہو سکتے ہم، اور سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے ہم. اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا ہے. آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ سے واقفیت حاصل کریں. آج ہمارے جلسے بھی ہیں تو اکثر و بیشتر بے مغز ہیں، کام کی باتیں کم ہیں، بیکار چیزوں میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کئی برس سے پڑوسی ملک میں بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت سی برائیوں پر نکیر فرمائی. ابھی ہمارے شہر میں بھی جامع نظامیہ کے مفتی قاسم صدیقی تسخیر صاحب مقدس اللہ نے نکیر فرمائی. بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حضور پاک کی شان میں بے ادبی کے مماثل ہے. ایسے کام کرنا جو وقار اور شائستگی کے خلاف ہوں. اگر کچھ چیزوں میں گنجائش سمجھتے ہوں تو جن علماء پر آپ کو بھروسہ ہے ان سے پوچھ کے عمل کریں. باقی سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ حضور پاک کی شان کے منافی ہے. یہ بالکل منافی ہے. بالکل غیروں کے طور طریق اختیار کر رہے ہیں، بالکل دوسروں کے طور طریق. یہ بہت نامناسب بات ہے، بے ادبی کی بات ہے. بجائے اس کے اپنی انرجی، اپنی صلاحیت اچھے کام میں لگاؤ، اچھے کام کرو، حضور کی سیرت کا علم حاصل کرو،
ایسی مجلسیں منعقد کرو جس میں اچھے انداز سے حضور کی سیرت سنو. لچھے دار تقریریں ہونا ضروری نہیں ہے، کانوں کا مزہ نہیں ہے مقصد. مقصد جاننا ہے، واقفیت حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی تبدیل کریں. اور بالخصوص ہماری نئی نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو بہت ضرورت ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت پڑھوائیں، حضور کی سیرت پڑھوائیں، صحابہ کی سیرت پڑھوائیں. ورنہ صرف ناظرہ قرآن کام آنے والا نہیں ہے، ورنہ صرف ناظرہ قرآن کام آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کا اتباع نصیب فرمائے.